آج بیدر میں جامعہ ہاشمیہ کے تقسیم اسناد کے پروگرام میں ہمارے علی الحسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز آئے. میں ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ میرے مکان پہ آپ آئیں, تو آپ نے میری درخواست کو قبول کیا. میں اس کے لیے ان کا بڑا مشکور ہوں. یہ ان کا بڑا دل ہے اور ان کا خلوص ہے جو میری ریکویسٹ کو قبول کیے اور مجھے یہاں پہ شرف ہمدانی بخشنے کے لیے تیار ہوئے. میں انشاءاللہ زندگی بھر ان کا اس عمل پہ مشکور رہوں گا. ساتھ میں ہمارے بگدل کے صاحب ادریس قادری صاحب بھی یہاں پہ ہمارے بزرگ آئے ہیں. میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. جناب ضیاء صاحب جاگیردار کلیانی کے سجادہ نشین ہیں, وہ بھی آئے ہیں میری ریکویسٹ پہ. میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے یہاں پہ استقبال کرتا ہوں. ساتھ میں ہمارے بیدر ضلع کے قاضی ڈاکٹر عزیر صاحب آئے ہوئے ہیں, میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. میں تمام دوستوں کا جو میرے گزارش پہ میرے ریکویسٹ پہ یہاں پہ آئے ہیں, میری دعوت کو قبول کیے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کے لیے پوری بیدر کے عوام کیا پورے کرناٹک کے عوام نے دعا کیا, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بیحد پہلے سب سے پہلے شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو خدمت لینے کے لیے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے, اس کا میں بیحد اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور کے صدقے میں, بندہ نواز کے صدقے میں مجھے اس کام کا موقع ملا, اور میں ان لوگوں کا جو دعائیں بھی کی ہیں اور جو حضرات کہاں کہاں سے پورے کرناٹک سے بغیر مجھ سے ملے, بغیر مجھ سے بات کیے, جو لوگ پورے ایک فورس کی طرح اس الیکشن میں کام کیے, میں نے سب کا شکریہ ادا کیا بھی ہے پہلے بھی, آج پھر سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے بیدر کے رہنے والے جتنے بھی لوگ میرے لیے اس الیکشن میں کام کیے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مشائخ نظام, علماء اکرام اور سیاسی قائدین, خاص طور سے منان صاحب جو میرا بہت ساتھ دیے ہیں, اور بہت لوگ ہیں, میں سب کا نام شاید لے نہ پاؤں, لیکن سب کو میں اس میں شامل کرتا ہوں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ادھر آئے, آپ کو کیسا لگا؟ بیدر ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بندہ نواز کے پوترے یہاں پر آرام کر رہے ہیں, حضرت ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ, تو ہمیشہ میں آتا ہوں. لیکن آج بہت ہی مختصر وقت کے لیے مجھے آنا پڑا, بہت تاخیر ہو گئی پہنچنے میں. منان صاحب نے پھر آپ کے گھر پہ دعوت دی تو میں یہاں بھی حاضر ہوا. بیدر کی جنتا کو کیا پیغام دیں گے آپ, کیونکہ آج آپ جو پروگرام میں آئے تھے ایسے پروگرام بہت کم ہونے لگے, تو آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام دیکھ کر؟ نہیں, ماشاء اللہ ہاشمی صاحب کی بہت بڑی کوشش ہے, اور بیحد مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے سے حفاظ کو پیدا کر رہا ہے اور قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے. قرآن کی حفاظت ہونا آج کی تاریخ میں بہت ضروری ہے. قرآن پرنٹ میں بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حافظ کے سینے میں جو قرآن محفوظ رکھتا ہے وہ ہمیشہ بلا غلطی کے وہ حفاظت سے رہتی ہے. تو یہی پیغام میں دوں گا کہ دینی توجہ رکھیں. بیدر کی عوام میں دینی توجہ ہونی, دنیا تو چلنا ہی ہے, سب کو پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کام کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دین کے طرف تھوڑی توجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت کو انجام دیں. کئی مدرسوں میں دیکھا جاتا ہے سائنس ایگزیبیشن لگائی جاتی ہے اور بھی ایگزیبیشن لگائے جاتے ہیں, مگر دینی تعلیم کی ایگزیبیشن نہیں لگائی جاتی. کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے پروگرام کر اس چیز کو دکھایا جاتا ہے, تو عوام تک آپ کیا میسج دیں گے؟ یہی میسج ہے کہ دین میں تھوڑی سی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آخر میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا جو ایویلیویشن ہوگا, میں تھوڑا انگریزی الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے, جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو آپ کا ایویلیویشن دنیاوی کام میں نہیں ہوگا, دینی کام کے اس سے ہوگا. تو یہ ہم کو ضروری ہے کہ دینی کام کی طرف توجہ دیں. اس میں سب سے بڑا کام, آسان کام یہ بھی ہے کہ خدمت خلق میں رہیں. تو کسی بھی طرح سے انسانوں کی خدمت کرنا یا خلق کی خدمت کرنے کو بھی عبادت مانی جاتی ہے صوفیاء اکرام میں. تو خدمت خلق میں بھی وقت دے سکتے ہیں
اور دینی علم ہم اپنے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے, رجحان وہاں پر رکھنا بہت ضروری ہے. تو سب سے گزارش ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی رجحان پیدا کریں اپنے گھروں میں. آج منان صاحب کے گھر پہ آج جو سمان کیا گیا, آپ کو چاہنے والے پورے بدر کے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. سب مجھے چاہنے سے زیادہ یہ خواجہ بندہ نواز کے چاہنے والے ہیں. میری تو کچھ ہستی نہیں ہے, میں صرف انہی کی نسبت سے مجھے چاہتے ہیں. لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب کی اس عشق کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا, اور میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے, ان کے مشکلات کو دور فرمائے. صاحب ایک سوال تھا آپ سے, دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم بنا دیا لوگ, جیسے کہ دینی تعلیم کو عاشور خانے میں پڑھا جاتا تھا, ابھی جیسے اس کو ایک کالج بنا دیا ہے, اسکول بنا دیا ہے, وہاں پر غریب بچے جا کر پڑھ نہیں رہے ہیں, تو آپ لوگ عاشور خانے کو لے کر کیا تعلقات اور کیا آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیے, علم ہوتا ہے, چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو, کیونکہ کبھی بھی جب بڑے بڑے صوفیہ اکرام کے, علماء اکرام کے آپ تعلیمات دیکھیں گے, تو صوفیہ اکرام جب اپنے طریقت پر چلنے جاتے تھے یا مرید ہونے جاتے تھے, تو ان کو سارے علوم سے پہلے ان کو حاصل کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. تو سارے علوم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے, دین کو بھی حاصل کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے, دونوں کو الگ الگ مت سمجھے, دونوں کو حاصل کرنا ہے. یہ اگر ہمارے والدین یہ سمجھ جائیں تو اپنے بچوں کو رجحان اسی طریقے سے رکھنا چاہیے.